آج پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا بہت ہی بڑا ڈیفائننگ موومنٹ ہے۔ سب سے پہلا ڈیفائننگ موومنٹ عمران خان کی سیاست کا وہ والا دن تھا جس دن انہوں نے پی ٹی آئی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد دوسرا ڈیفائننگ موومنٹ عمران خان کی سیاست کا وہ والا دن تھا جس دن انہوں نے ستمبر 2011 میں لاہور میں جلسہ کیا۔ بہت بڑا جلسہ تھا، بہت زیادہ لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے تھے۔ اس طرح تیسرا ڈیفائننگ موومنٹ عمران خان کی سیاست کا وہ والا دن تھا جس دن انہوں نے دھرنا دینے کا پروگرام بنایا اور لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا اور وہاں پہ 126 دن تک دھرنا دیا۔ اس کے بعد چوتھا ڈیفائننگ موومنٹ عمران خان کی سیاست کا وہ والا دن تھا جس دن اس ملک پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور آج کا دن بھی عمران خان کی سیاست کا بہت ہی بڑا ڈیفائننگ موومنٹ ہے۔ آج جو ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور عمران خان نے اپنے پارٹی کارکنان کو، پارٹی رہنماؤں کو ڈائریکشن دی ہے کہ اسلام آباد میں آج دوپہر تک کم از کم 10 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے ہونے چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جا رہے ہیں قافلوں کی شکل میں۔ لاہور سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح جنوبی پنجاب سے بہت زیادہ لوگ گئے ہیں، جہلم سے، ملتان سے، اٹک سے، کمالیہ سے بہت زیادہ لوگ قافلوں کی شکل میں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد رواں دواں ہیں۔ اس طرح سندھ سے، حیدرآباد سے، کراچی سے بہت زیادہ لوگ جلسے میں شامل ہونے کے لیے جا چکے ہیں، اور اس طرح خیبر پختونخوا سے، پشاور سے، مالاکنڈ ڈویژن سے، خوزدار سے بہت زیادہ لوگ جلسے میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہیں۔ اسلام آباد کے تمام ہوٹلز وغیرہ بھی ہے، وہاں بھی جگہ اب جو ہے وہ فل ہو چکی ہے، اور آج جو ہے دوپہر کے بعد تحریک انصاف کی پارٹی اسلام آباد میں بہت ہی بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہیں، مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے، اس طرح بے روزگاری کا بہت بڑا ایشو ہے، اس طرح گڈ گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ پنجاب میں۔ اس طرح ڈیولپمنٹ کے کام کوئی پاکستان میں نہیں ہو رہے، اور خارجہ پالیسی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور 50 لاکھ گھروں کا کہا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن کوئی بھی گھر نہیں بنا۔ یعنی کہ بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستان میں عام غریب لوگوں کو۔ اس طرح اپوزیشن جماعتوں کو بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ کچھ پارٹی کہہ رہی ہے نیب کا وجود ختم کر دیا جائے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں این آر او دیا جائے۔ یعنی کہ بہت زیادہ مسائل، ایشوز پاکستان میں ہیں، جس وجہ سے عمران خان صاحب جو تھے وہ غیر مقبول ہو رہے تھے۔ غیر مقبولیت کی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی تھی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جماعتیں تب ہی اسمبلی میں جمع کرواتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کا اور اداروں کا پیچھے سے گرین سگنل ہو، یا کم از کم جو ادارے ہیں وہ راضی ہوں، تب ہی تحریک عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں جمع کرائی جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ادارے جو ہے، جو پارٹی اب غیر مقبول ہوتی ہو، آج سے جو 10-15 سال سے یہ پالیسی بنائی ہے اداروں نے کہ جو پارٹی غیر مقبول ہوتی ہو تو اس سے وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بھی پارٹی حکومت میں آنے والی ہو یا مقبول ہو اس کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اداروں نے بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ جو پارٹی حکومت بنانے والی ہو اس کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر سکے۔ اس کو اب دھوکہ نہیں کہہ سکتے۔ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے پی ٹی آئی کی جماعت سے ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے کھینچ رہی ہے، چونکہ جو پاکستان تحریک انصاف تھی مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبول ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے اداروں نے اب ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ اور اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب جو ہے اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کر کے 4 جو ہے پوائنٹس اپوزیشن جماعتوں کو، عوام کو اور اداروں کو دینا چاہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں آج بھی جو ہے وہ غیر مقبول نہیں ہوں۔ جب وہ آج سے کچھ دیر بعد 4-5 گھنٹوں بعد یا 3 گھنٹوں بعد وہ جلسہ کریں گے، جلسے میں خطاب کریں گے، جلسے میں یہ بتائیں گے دیکھو 10 لاکھ کے قریب جلسے میں لوگ شامل ہیں، میں غیر مقبول نہیں ہوا، اب بھی پاکستان کی عوام مجھے چاہتی ہے، اور یہی اچھا ہے کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ پہلا پیغام اداروں کو یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ میں اب بھی اتنا ہی مقبول ہوں جتنا کہ میں 2011 میں تھا یا 2018 میں تھا۔ پہلا جو مقصد جلسے کا وہ یہی ہے کہ وہ اداروں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں غیر مقبول نہیں ہوا ہوں۔ دوسرا پیغام جو اس جلسے سے دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں
کہ وہ اپنے منحرف شدہ ممبران کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پارٹی میں واپس آ جائیں اور پارٹی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن جماعتیں فیل ہو جائیں گی، پھر آپ کا مستقبل خطرے میں ہو جائے گا، آرٹیکل 63A کی کارروائی ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف منحرف شدہ ممبران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ غیر مقبول ہو رہے ہیں، آئندہ جنرل الیکشن میں وہ عمران خان صاحب ہار جائیں گے، اس لیے وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ نون لیگ سے یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں ٹکٹ کا ایشو ہے، آپ ہمیں ٹکٹ دیں، ہم آپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس جلسے سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد فیل ہو جائے گی، جب وہ پاور شو اتنی کریں گے عوام کی تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا اور تحریک عدم اعتماد فیل ہوگی اور عمران خان ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ تو وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں منحرف شدہ ممبران کو، آپ جو ہے وہ پارٹی ہدایات کے مطابق ہی ووٹ کاسٹ کریں۔ تیسرا پیغام جو ہے عمران خان کے جلسے کے ذریعے وہ یہ ہے کہ وہ اتحادی کو بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، حکومت جو ہے یہی 5 سال پورے کرے گی، اور آپ اتحادی کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور جس طرح کاف لیگ نے کچھ سیٹوں پر 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے اور پی ٹی آئی نے وہاں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے، اور اس طرح کاف لیگ جیت گئی تھی کچھ سیٹوں پر، تو یہی پیغام عمران خان صاحب دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اب بھی اتحادی رہیں، خاص طور پہ کاف لیگ کو، کہ جب دوبارہ جنرل الیکشن آئیں گے تو ہم بھی ویسا ہی ساتھ دیں گے آپ کا جیسا 2018 میں دیا تھا۔ وہ جلسے سے اس عوام کی پاور سے وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اور جو چوتھا پیغام وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، اگر فرض کریں عمران خان صاحب جو تحریک عدم اعتماد میں گھر چلے جاتے ہیں، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ جلسے کریں گے، عوام کو بتائیں گے دیکھیں جی میں نے OIC کا اجلاس بلایا، میں نے اسلامو فوبیا کے اگینسٹ اقوام متحدہ میں تقریر کی، میں نے جو ہے امریکہ کو ابسولوٹلی ناٹ کہا، میں نے جو ہے روس کا دورہ کیا، اس کے باوجود کہ امریکہ مجھے روک رہا تھا، میں نے امریکہ سے جو ہے نہیں ڈرا، اس کی بات نہیں مانی، اور وہ عوام کو بتائیں گے دیکھیں جی مجھے سیاسی شہید بن کے دکھائیں گے عوام کو، تو پھر وہ دوبارہ مقبول ہو جائیں گے۔ یہ 4 پیغام ہے جو وہ اس جلسے کے ذریعے عوام کو، اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن جماعتوں کو دینا جا رہے ہیں۔ اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ پہلا پیغام یہ ہے اداروں کے لیے کہ دیکھیں جی میں آج بھی اتنا ہی مقبول جتنا مقبول میں پہلے تھا۔ دوسرا پیغام منحرف شدہ ممبران کو کہ دیکھیں جی آپ جو ہے پارٹی کو نہ چھوڑیں۔ تیسرا پیغام اتحادی جماعتوں کو دینا چاہ رہے ہیں، اور چوتھا پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے ابھی نکال دیں گے تو میں سیاسی شہید بن جاؤں گا، اور سیاسی شہید بن جاؤں گا تو میں پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہو کر واپس گورنمنٹ میں آؤں گا۔ تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔